السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 کا بقیہ حصہ۔ اس کا کچھ حصہ ہم پچھلے سبق میں ادا کر چکے ہیں اور بقیہ حصہ آج کے سبق میں مکمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات مبارکہ دیکھیے۔ فَمَثَلُهُ، ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی دیکھیں گے۔ فَمَثَلُهُ، ث یہ نرم حروف میں سے ہے، یعنی کہ اس کے ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز نہ ہو۔ ث بالکل نرم، اس کو اگر ہم پڑھیں فَمَسَ، سا سیٹی کی آواز ہو تو یہ غلط ہوگا، تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے نرمی سے۔ فَمَثَلُهُ، اب یہاں پر دیکھیں لام پر بھی پیش ہے اور ہا پر بھی، لیکن ان دونوں پیش کی پوزیشن میں فرق ہے کہ لام کی جو پیش ہے وہ بڑی پیش کہلاتی ہے اور ہا کی پیش الٹی پیش ہے۔ تو ان دونوں کی جب پوزیشن میں فرق ہے تو ان کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے، یعنی کہ ان کے ادا کرنے کے ٹائم پیریڈ میں فرق آ جائے گا کہ جو یہ سمپل پیش ہے یعنی کہ پڑی پیش، اس کو ہم نے لمبا کھینچ کر ادا نہیں کرنا، جبکہ اس کے مقابلے میں جو یہ پیش ہے ہا الٹا پیش، ٹھیک ہے، الٹا پیش جو ہے اس کو ہم نے کھنچاؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور اس کو جو کھنچاؤ دینا ہے وہ صرف ایک الف کی مقدار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم پڑھ کے دیکھیں۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ، یہاں پر بھی تھا، ٹھیک ہے، كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اب یہاں پر صاد، صاد موٹے حروف میں سے ہے، اس کو ادا کریں گے صفوان علیہ، عین حلق سے ادا کریں گے، حروف حلقیہ میں سے ہیں، علیہ تراب فَأَصَابَهُ، اب یہاں پر اس کو دیکھیں گے تراب، غا یہ موٹے اور پر حروف میں سے ہے، اس کو ہم نے پورا ادا کیا ہے۔ ساتھ میں جو یہ با کی تنوین ہے، اس کے بعد آنے والا حرف فا، یہ حروف فا کا ایک حرف ہے۔ حروف فا 15 حروف ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرف اگر تنوین کے بعد آ جائے یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو اس پر ہم نے جو ہے اخفا کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ اخفا کر کے مخفی کر کے اس کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہوئے نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے تراب فَأَصَابَهُ، یہاں پر بھی ہا کے اوپر الٹی پیش ہے، اس کو ہم نے کھنچاؤ دیا ہے ایک الف کے برابر۔ آگے دیکھیں وَابِلٌ فَتَرَكَهُ، یہاں پر بھی لام کی تنوین ہے، اس کے بعد فا ہے حروف فا میں سے، تو یہاں پر بھی ہم اس کو مخفی کر کے پڑھیں گے وَابِلٌ فَتَرَكَهُ، را پر حروف میں سے ہے اور ہا کے اوپر الٹی پیش کی وجہ سے اس کو ہم نے کھنچاؤ دیا ہے۔ صَلْدَا، یہاں پر صاد موٹے حروف میں سے ہے، صَلْدَا، اب یہاں پر دال کو ہم نے وقف کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ آگے وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر ہم نے اس کو وقف کیا ہے، اس پر ٹھہراؤ کیا ہے صَلْدَا۔ آگے دیکھیں لا، اب یہاں پر ہم نے لام کو اس الف کی وجہ سے، جو یہ الف مدہ لام الف، ٹھیک ہے، یہ الف مدہ آ رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم نے اس کو کھنچاؤ دیا ہے لا، اس کو صرف لام زبر لا اتنا نہیں بلکہ اس کو الف کی وجہ سے کھنچاؤ دیا ہے لا یقدرون، قاف حروف قلقلہ میں سے، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے اس پر قلقلہ کرنا ہے، اس کو ہلا کر ادا کرنا ہے یقدرون
ٹھیک ہے، یہاں پر واو ساکن ہے جو کہ حروف مدہ میں سے ہے، اور مدہ کے جو حروف ہوتے ہیں ان کو ہم نے کھنچاؤ دینا ہے ایک الف کے برابر، تو اس کو ہم کھنچاؤ کے ساتھ پڑھیں گے، یقدرون علی، کھڑی زبر کی وجہ سے اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ دونوں جگہ پر زبر ہے، لیکن ان کی پوزیشنز میں فرق ہے، عین کی زبر بڑی زبر ہے اور لام کی زبر کھڑی زبر ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو فرق ہوگا وہ ان کے ٹائم پیریڈ کا آئے گا، باقی جو ہے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا، اور جو ٹائم پیریڈ کا فرق ہے وہ صرف جو ہے کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھنچاؤ دے کر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، علی، بس ٹھیک ہے، اس طرح علی شیء مما، اب یہاں پر دیکھیں شیء، حمزہ کی تنوین ہے، اس کے بعد میم آ رہا ہے جو کہ 4 حروف یا واو میم نون، ان 4 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو تنوین کے بعد اگر ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہو تو وہاں پر ہم نے ادغام بالغنہ کرنا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ غنہ کو ملا کر ادا کرنا ہے، جیسے کہ یہاں پر ہم پڑھیں گے شیء مما، اب یہاں پر مشدد میم ہے، اس پر ہم نے غنہ کرنا ہے، مما کسبو، یہاں پر یہ واو ساکن آ رہا ہے، اس کو ہم نے کھنچاؤ دیا ہے ایک الف کے برابر، کسبو، اب یہاں پر جو ہے وقف مطلق کی علامت ہے لیکن پیچھے سے ساکن حرف ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھیں اسقلد، یہاں پر ہم نے وقف کیا ہے تو اس پر اس طرح نہیں ہوگا، کسبو، ٹھیک ہے، آگے دیکھیں واللہ، یہاں پر لفظ اللہ کی لام پر ادا کی جا رہی ہے کیونکہ پیچھے کے حرف پر زبر آ رہی ہے، پیچھے کا حرف مفتوح ہے، تو فتح کی صورت میں اور ضمہ کی صورت میں یعنی کہ پیش کی صورت میں لفظ اللہ کی لام پر ادا کی جاتی ہے، واللہ لا یہدی القوم اب یہاں پر ہا جو ہے یہ موٹی ہا یعنی کہ جو ہمارے سینے سے ادا ہونے والی ہا ہے، یہدی القوم الکافرین، او قوف، ٹھیک ہے، یہ حلق سے ادا کریں گے، یہدی القوم الکافرین، یہاں پر کھڑی زبر کی وجہ سے ہم نے اس کو ایک الف کے برابر کھنچاؤ دے کر پڑھا ہے، اور اسی طرح یہاں پر یا ساکن ہے، یہ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے کھنچاؤ دیا ہے ایک الف کے برابر، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، دعاؤں کی درخواست، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔